ہم کو خبر حالات کی ہر روز شب و روز، سچائی کہی بات کی ہر روز شب و روز۔ آداب، میں ہوں ظفر آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوردرشن اردو کا خصوصی پروگرام شب و روز۔ آج پروگرام شب و روز میں ہم تعلیم نسواں کے بارے میں گفتگو کرنے آئے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ تعلیم نسواں کے تعلق سے اس کے ماضی، مستقبل اور حال، کیا صورتحال ہے، کیا چیلنجز ہیں، ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ ہم نے ان تمام باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج زحمت دی ہے اس موضوع کی ایکسپرٹ اور نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی نیشنل کوآرڈینیٹر محترمہ ڈاکٹر شبستہ غفار کو، جو اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آئیے ایک نگاہ ڈالتے ہیں تعلیم نسواں کے اس سفر کو، ماضی میں کیا پریشانیاں آئیں اور یہ کارواں کیسے آگے بڑھا۔ ہندوستانی تاریخ میں تعلیم نسواں کی تاریخ بہت قدیم نہیں ہے، البتہ حکمراں، امراء اور رؤوسا طبقے کی خواتین ضرور تعلیم یافتہ رہیں، تاہم ان کی تعلیم کا انتظام و انصرام گھروں میں ہی ہوتا تھا۔ تعلیم نسواں کی باضابطہ تاریخ برطانوی حکومت کے دور سے ملتی ہے، جب 1810 کے آس پاس لڑکیوں کے اسکول شروع ہوئے۔ ہندوستانیوں کی جانب سے یہ پہل کرنے والے پیارے چرن سرکار تھے، جنہوں نے 1847 میں مغربی بنگال کے باراسات قصبے میں تعلیم نسواں کا پہلا تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ تب تک پردے کے سبب زیادہ تر مسلم خواتین کی تعلیم کا انتظام گھروں تک ہی محدود رہا۔ سر سید کبھی تعلیم نسواں کے مخالف نہیں تھے۔ اصل مسئلہ پردے کا تھا۔ پردے کی وجہ سے وہ اس طرح کی تعلیم نہیں چاہتے تھے جس میں ہماری لڑکیاں باہر آ سکیں۔ سب سے پہلے ایجوکیشنل کانفرنس میں سر سید نے کے زمانے میں 1896 میں تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے ریزولوشن پاس ہوا اور کام شروع ہوا ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں تعلیم نسواں کے جھونکے مسلمانوں کو بھی اثر انداز کرنے لگے، اور شہر علم کے نام سے مشہور علی گڑھ سے اس کی ابتدا ہوئی۔ شہر کے قاضی پاڑا محلے میں تعلیم نسواں کا پہلا اقلیتی ادارہ وجود میں آیا۔ موجودہ دور میں یہ گرلز ہائی اسکول کے طور پر AMU علی گڑھ سے منسلک ہے۔ تعلیم نسواں کے دوسرے اقلیتی ادارے کی داغ بیل بھی علی گڑھ میں ہی 1906 میں پڑی، جو آج ایک تناور درخت کی شکل میں اعلیٰ تعلیمی ادارے کے طور پر اپنی جڑیں جما چکا ہے۔ میرا اسکول 1906 میں اسٹیبلش ہوا۔ اس کو پدم بھوشن شیخ محمد عبداللہ صاحب، جو ان کو ہم پیار میں پاپا میاں کہا کرتے تھے، انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ تعلیم نسواں کی یہ ہوا چمن سید سے نکل کر ملک کے دوسرے خطوں کو بھی متاثر کرتی رہی۔ اسی کے نتیجے میں 1909 میں بیگم رقیہ سخاوت حسین نے اس وقت کے بنگال کے بھاگلپور میں تعلیم نسواں کے مقصد سے ایک ادارہ قائم کیا، لیکن زمینی تنازع کی وجہ سے 1911 میں اسے کلکتہ منتقل کرنا پڑا۔ اسی طرح 1912 میں جسٹس کرامت حسین کی کاوشوں سے شہر لکھنؤ میں تعلیم نسواں کا اقلیتی ادارہ قائم ہوا۔ آج یہ ادارہ ایک پوسٹ گریجویٹ کالج کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جسٹس کرامت حسین نے 1912 میں یہ ہمت کر ڈالی، بے انتہا مخالفتوں کے باوجود کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ساتھ دیا، اور سب سے بڑی چیز کہ انہوں نے جب اس کی بنیاد رکھی تو اپنا سارا اثاثہ اس کے لیے وقف کر دیا۔ بہت چھوٹے پیمانے پہ یہ کالج کھلا تھا، اور یہ آج اتنے بڑا انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے۔ اس طرح تعلیم نسواں کے تئیں بیداری کا سلسلہ گھروں تک پہنچتا رہا۔
اور ان کے آنگن بھی اسکول اور مدارس میں تبدیل ہونے لگے۔ الہ آباد کا حمیدیہ اسکول اسی کا نتیجہ تھا، جسے ایک چھوٹے سے مقام سے شروع کیا گیا۔ حمیدیہ کی بنیاد رکھی گئی وہ تھا 1932۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے، یہاں کے مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ وہ کسی بھی لڑکی کو گھر سے باہر تعلیم لینے نہیں جانے دیتے تھے۔ 1936 میں عظیم سیاسی رہنما بدر الدین طیب جی کے اہل خانہ نے ممبئی میں ایک ادارہ شروع کیا، جو بعد میں ان کے پوتے کے نام پر سیف طیب جی گرلز ہائی اسکول کے طور پر مشہور ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طلبہ یونین نے 1946 میں ایک نئی پہل کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا، جس کے ذریعے آج ہزاروں طالبات تعلیمی نور سے منور ہو رہی ہیں۔ پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں اپنی ایکسپرٹ محترمہ شبستہ غفار سے۔ کیسے یہ کاروان تعلیم نسواں شروع ہوا اور کیا مسائل رہے ہوں گے اس وقت مسلمانوں میں بالخصوص؟ دیکھیے، ہم اگر ماضی کی اور جاتے ہیں تو ماضی میں کافی سارا رچ، جو اگر اس کی ہسٹری دیکھی جائے تعلیم نسواں کی، تو ہم اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: میڈیول، ماڈرن اینڈ کنٹمپریری پیریڈ میں۔ جو میڈیول پیریڈ میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت گھروں میں اردو پڑھاتے تھے، پرشین پڑھاتے تھے، قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ ہماری بہت ساری ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے پروز، شارٹ سٹوری اور پوئٹری سے ایجوکیشن کو پھیلایا ہے۔ اس میں ہندوستان کی خواتین کو مینشن کرنا چاہتی ہوں۔ للی عارفہ، انہوں نے اتنا میسیج دیا ہے پیس کا اس زمانے میں، دیٹ واز، وہ بھی پوئٹری کے ذریعے۔ حبا خاتون، اگر آپ دیکھیں، ہاں کتنی مشہور شاعر۔ جی، تو اس کے بعد اس کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں زیادہ تر ان کو اردو، فارسی وغیرہ پڑھاتے تھے۔ خوب آتی تھی اس وقت کے علوم سے، بہت اچھی طرح اکوپ کرتے ہیں ہندوستان۔ زیادہ تر جو ماں ہوتی تھی وہ بچی کو ڈومیسٹکلی ایجوکیٹ کرتی تھی۔ ماں کا بڑا اہم رول ہوتا تھا۔ تو وہ اگر ہم مغل سلطنت پیریڈ کو دیکھیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ خاص طر عورتوں کا کتنا اچھا کنٹریبیوٹر رہا ایز اے رولر، ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے پوئٹس، ایز اے رائٹر۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑی فہرست ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہمارا کلچر بہت رچ ہے۔ اس کے بعد جی، اس کے بعد ہم 19ویں اور 20ویں صدی میں اگر آتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مکتب شروع ہے اس طریقے سے۔ پھر جیسے بیگمات ہے بھوپال مدھیہ پردیش کی، ان کا بہت بڑا اہم رول رہا ہے، بیگم بھوپال۔ جی، تو انہوں نے مکتب کو کھولا، مدرسوں میں کھول کے بچیوں کو، جی، میچور لڑکیوں کے لیے ان کی تعلیم کے لیے وہ انسٹیٹیوشنل کرنے کی کوشش۔ اب انسٹیٹیوشنز بننے لگے، جی جی، چھوٹے چھوٹے طرح کے اسکولوں کی داخل پڑی۔ جی جی، تو اس میں زیادہ تر جو ماڈرن ایجوکیشن کا دور ہم جو کہہ رہے ہیں، وہ جیسے فادر، مدر، ہسبینڈ اور بھائیوں کا، ہسبینڈ کا کافی امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ تو وہ اپنی عورتوں کو آگے بڑھانا چاہ رہی تھی۔ بڑے بڑے ریفارمز انہوں نے، زیادہ تر انہیں سٹریس دیا ہے ریفارمز پہ، کہ ہم کس طرح سوشل ریفارمز سے اپنی کمیونٹی کو چینج کر سکتے۔ وہ بھی ایک، مگر حالی وغیرہ کا بھی نام اس سلسلے میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سر سید کا دور آیا ہندوستان میں مسلمان تعلیم کو لے کے۔ مگر سر سید نے کوئی اسکول، گرلز اسکول قائم نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا، لیکن ان کی جو مدر تھی عزیز النساء جو تھی، وہ قرآن بھی پڑھی تھی اور پرشین اردو بھی پڑھی تھی۔ وہ عموماً اس دور کی عورتوں میں ایجوکیٹڈ جو ایلیٹ تھا مسلمان، اور انہوں نے اپنے بچے، آپ دیکھیں ماں کا رول کیا ہوتا ہے، ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں، اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کے بہت بڑے ریولیوشن رہے ہیں ہندوستان کے، سر سید احمد خان۔ لیکن اگر دیکھا جائے عورت کا ہی ہاتھ پیچھے رہا ہے، اس کے مدر تھی اس کے ساتھ، اور جنہوں نے ابتدائی تعلیم سر سید کو دی قرآن شریف کی، وہ بھی ایک عورت تھی۔ اور اس کے بعد جی، تو وہ جو کمپینین تھے سر سید، اور اس وقت جو گھروں میں جو فوکس رہتا تھا پیرنٹس کا یا بھائیوں کا، وہ یہ چاہ رہے تھے ویمنس کو ہم کمپینینس
کے لیے اکوپڈ کریں اور بچوں کے لیے ایک انلائٹن وہ بنے اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بنے. تو ہاں جی, اور اگر تعلیم نہیں ملی ہوگی ماں کے پاس تو وہ کیسے, تو اس کا رزلٹ بھی آیا. دیکھیے ہم نے اس کے بعد والا دور دیکھا, ہندوستان کے بہت بڑے بڑے لوگ آئے, لاء میں آئے, پالیٹکس میں آئے, سائنس میں آئے. ابھی ہم جو ہندوستان کو ترقی پہ دیکھتے ہیں وہ ان ماؤں کا جو خود سر سید ایک ماں کے جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مولانا جوہر علی کی ماں بی اماں کا, تو وہ تو 30 سال کی عمر میں ویڈو ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا زیور بیچ کے اپنے بیٹوں کو علی گڑھ سے لندن تک بھیجا. تو وہ بھی ایک شی واز آلسو انسپائرڈ. یعنی ماؤں کا کردار بڑا اہم رہا. جی, پھر ان ماں گھروں کے چار دیواری سے نکل کے اسکولوں تک اور انسٹیٹیوشن تک باقاعدہ وہ پہلی جو میرے پاس جو میں بتانا چاہ رہی ہوں, ہم نے تعلیم نسواں کی رپورٹ بھی دی اور اس میں ہم نے کافی سارے آپ کے بڑی مارکت العرا رپورٹ ہے. جی, یہ رپورٹ ہے جو نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے ڈاکٹر شبستہ غفار کی قیادت میں ایک بڑی ٹیم نے پیش کی, بڑی ضخیم رپورٹ جس میں پوری صورتحال آپ کو مل سکتی ہے. 1912 میں مولانا کرامت حسین نے لڑکیوں کا انسٹیٹیوشن فارمل اسکول کھولا. لکھنؤ والا. آپ کو بتائیں کہ 2012 میں ہم نے تعلیمی نسواں اپنی کمیٹی کی وہاں پہ ایک ریجنل کانفرنس. اس زمانے میں بھی وہی بیچارے پیچھے رہے ہیں عورتیں جن کے پاس وسائل نہیں رہے ہوں گے, جن کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں رہی ہے, ایکسیس نہیں رہا ہو, چاہے وہ غربت ہو یا کچھ لوگوں کے تنگ نظریوں کے وجہ سے وہ آگے تعلیمی نسواں کے لیے وہ آگے نہیں جا پائے. اب بات چیت کرتے ہیں مسلمانوں میں تعلیمی نسواں کی کیا صورتحال ہے اس مسئلے پر. دعا کے لیے صف میں کھڑی طالبائیں اور دعا کی زبان عربی یا پھر اردو. تاہم ان بچیوں کی تعلیم اب صرف دینیات یا روایتی علوم تک ہی محدود نہیں رہ گئی ہے. انہیں وقتی تقاضوں اور ضروریات کے مد نظر عصری تعلیم سے بہرور کیا جا رہا ہے. ملک بھر میں تعلیم نسواں کے تمام تر اقلیتی اسکولوں میں انہیں انگریزی کے ساتھ ساتھ سائنس, سماجی سائنس اور ریاضیات جیسے جدید علوم سے بھی آراستہ کیا جا رہا ہے. ان اسکولوں میں زیر تعلیم طالبات کی تعداد ہزاروں میں ہے, جو مسلمانوں میں تعلیم نسواں کے تئیں بیداری کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے. آج یہ اسکول گرلز اور بوائز 2 سیکشنز ہیں. اس کے گرلز سیکشنز کے اندر تقریباً 2000 بچے پڑھ رہے ہیں. تقریباً ادھر BA اور MA ملا کے لڑکیاں طالبات یہاں پہ 4500 کے قریب ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک کے تمام تر تعلیم نسواں کے تاریخی اقلیتی اداروں میں اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہے. یہ ادارے انہیں روایتی علوم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم بھی فراہم کر رہے ہیں تاکہ مسلم خواتین کو تعلیم یافتہ بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں خود مختار و خود کفیل بھی بنایا جا سکے. ہمارے یہاں ووکیشنل سبجیکٹ UGC نے جو دیا ہے وہ آفس مینجمنٹ اینڈ سیکریٹریل پریکٹس ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں شارٹ ہینڈ ٹائپنگ بھی ہے, اس میں کمپیوٹر 3 سال میں ہے, تو اس میں جاب کے پلیسمنٹ بہت اچھی طرح ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں. تو لڑکیوں کو ہم اسمارٹ کلاسز کے تھرو ان کو کلاسز دیتے ہیں, اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہائیسٹ میرے خیال سے ہے وہ ہمارے پاس ہے. وائی فائی ہے, لائبریری کالج بھی وائی فائی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہا ہے. اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو میں سے لاکھوں میں بچیاں گریجویشن نہیں کر سکتی. ملک کے بڑے شہروں میں تو مسلمانوں میں تعلیم نسواں کی صورتحال قدرے بہتر ہے, لیکن ان کی مجموعی تعلیمی پسماندگی ایک تلخ حقیقت ہے. دیہی علاقوں میں تعلیم نسواں کے اداروں میں کمی ہونا مسلم خواتین کی تعلیمی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے. بہت سے والدین تحفظ کے ڈر سے بھی اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے. مشہور مقولہ ہے کہ اگر آپ نے ایک لڑکی کو تعلیم دی تو سمجھیے کہ آپ ایک نسل کو تعلیم یافتہ کر رہے ہیں. یہ حقیقت مسلم معاشرے کو بھی تسلیم کرنی ہوگی اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کرا کر انہیں بھی ملک و قوم کی ترقی کا حصے دار بنانا ہوگا.
پروگرام شب و روز میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. ہم بات چیت کر رہے ہیں تعلیم نسواں سے ڈاکٹر شبستہ غفار. پھر سے آپ کا خیر مقدم. تبدیلی تو بہت آئی, ایک ریولوشن ضرور آیا. جگہ جگہ گلی گلی اسکول کھلے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس دور حاضر میں. ڈگری کالجز, میڈیکل کالجز میں لڑکیاں ڈاکٹری بھی پڑھ رہی ہیں, انجینئرنگ بھی پڑھ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا طبقہ ہے, کہا جاتا ہے ڈاٹاس کے حساب سے 85% اور 75% لڑکیاں اسکول تک نہیں پہنچ پاتی. یہ ڈسپیرٹی کیوں کہ ایک طرف تو ڈگری کالج میں بھی لڑکی جا رہی ہے, پائلٹ بھی بن رہی ہے آج کی مسلمان لڑکی, انجینئر بھی بن رہی ہے. مجھے ابھی یہیں دلی سے قریب امروہہ شہر کی ایک لڑکی چندرائن جو ہمارا مارس کا اسپیس پروگرام ہے اس میں وہ ایک بڑی اہم رول اس نے ادا کیا ہے. یہ جو میں خاص طور سے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ڈسپیرٹی کی کیا سبب ہے. آپ نے تو سارے ہندوستان میں گھوم کے اس میں سب سے بڑا اہم رول ہے کہ ہمارے جو آرگنائزیشنس ہے وہ اتنے اپ ٹو مارک نہیں ہے کہ وہ ڈیمانڈ آف سوسائٹی کو کیٹر کرے. ہر ایک ہے کہ چلو پرائمری میں جا رہے ہیں, اپنے ان کے اپنے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں یہ چاہتے ہیں کہ چلو ہم مل کے ہم اس ایریا میں جو ہے ایجوکیشن, چاہے ہمیں ایلیمنٹری دینا ہے, چاہے سینئر سیکنڈری دینا ہے, چاہے ہائر ایجوکیشن دینا ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کا دینا ہے, وہ چیزیں ان پلانڈ ہے. یعنی اسکول, اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ایک اسکول ہونا چاہیے. اسکول کھل گیا, اس کے بعد علاقے میں کس قسم کی ضرورت ہے, کس قسم کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, آج کے دور سے وہ اسکول کتنا مناسبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, یہ سب سمجھ ابھی نہیں آئی. میں کہنا چاہ رہی ہوں جیسے کیرل کی مثال دیتی ہوں میں. کیرل میں ہم کہتے ہیں 100% لٹریسی ہے, لیکن وہاں ہندو مسلم کرسچن سب مل کے ہیں اس کاز کے لیے. اور آپ کو یہ بہت خوشی ہوگی کہ کیرل میں عورتوں کے لیے خاص طر, چاہے کوئی بھی کمیونٹی سے, اور خاص کر مسلمان طبقوں نے جو کام کیا ہے وہاں پہ انہوں نے پرائمری ایجوکیشن یا سینئر سیکنڈری ایجوکیشن اپ ٹو گریجویشن تک ہر گاؤں اور ہر ضلع کے ڈور سٹیپ تک پہنچایا ہے. یعنی کہ وہ اور وہاں کی گورنمنٹ کی بہت پازیٹیو ہے. کس طریقے سے, بیکاز جو فلنتھراپسٹ ہے, جو این جی اوز ہے, ان میں آپس میں کوارڈینیشن ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے کیا چاہیے. انڈیا میں مشرق میں ہم کو اس قسم کی چیز دکھائی گئی, ہمیں وہ دیٹس وائی وی ہیو دی لارج ڈسپیرٹی بٹوین دیز ٹو. جو آپ جیسے ساؤتھ میں صورتحال کہیں بہت بہتر ہے, اور نارتھ میں یعنی شمال میں بہت گڑبڑ ہے. شمال میں بہت گڑبڑ. ایسٹ میں پرابلم ہے, پاورٹی زیادہ ہے. آپ بنگال کی بات کروں, نارتھ ایسٹ کی بات کروں, وہاں اگر جو پیچھے ہے ایجوکیشن میں لڑکیاں بیکاز آف پاورٹی, اور اگر ہے بھی ان کے پاس آپشن وہاں مدرسے کھولتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسٹ میں خصوصاً بنگال میں تعلیم کی للک ہے, جی, لیکن وسائل نہیں ہیں, پیسے نہیں. اور شمال یعنی نارتھ میں یو پی, بہار, ان سب جگہوں یہاں تنگ نظریہ ہے, یہاں تنگ نظریہ, ابھی تک کنزرویٹو ماڈرن اور اسلامک اسٹڈیز میں اس کو مدرسے جانا ہے. یہاں پہ سوشل ٹیبوز ہے جو نہیں جانے دیتے. کسی حد تک کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہیں یہ, کچھ اب پہلے سے کچھ فرق پڑا ہے نارتھ انڈیا میں, مگر ابھی بھی علماء اور کنزرویٹوز کا اثر بہت زیادہ ہے. کیا آپ کی رپورٹ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ماڈرنائزیشن, اگر آپ ان کو دینی تعلیم دے رہے ہیں, آپ ان کو میتھس پڑھا دیجئے, آپ ان کو انگلش پڑھا دیجئے, آپ ان کو اسکل کروا لیجئے. تو ایسے سارے تو ہے, بہت سارے مدھیہ پردیش میں وہ لوگ علماء کا کورس بھی کراتے ہیں ان کو, اس کے بعد ان کو ووکیشنل کورس بھی کراتے ہیں, اور اس کے بعد اوپن سے یعنی مدرسوں کا ماڈرنائزیشن, ٹریڈیشنل تعلیم کا ماڈرنائزیشن اس سے لنک کرتے ہیں. آپ نے قرآن پڑھایا؟ بالکل پڑھائی, جی پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اکیڈمکس میں بھی ان کو, جی اوپن اسکولنگ کا ہے, اوپن اسکولنگ کے تھرو ان کو دیتے ہیں. اوپن اسکول کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے مسلمانوں میں خاص طور سے. ووکیشنل ہے جی, آپ کو پردہ ہے بٹ ٹھیک ہے, بچی گھر میں پڑھ سکتی ہے, ایگزام دے سکتی ہے, تو اس میں وہ ایٹ لیسٹ وہ مین اسٹریم میں جڑ جاتی ہے. تو یعنی تبدیلیاں بہت آئی ہیں جی, مگر ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم نسواں کا یہ سفر مستقبل میں کیسا رہے گا اور اس کو کیا مسائل درپیش آئیں گے, آئیے ایک نگاہ اس پر بھی. تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے, لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. عورتوں نے اپنے ماتھے کے آنچل سے پرچم بنانے کی ابتدا کر دی ہے. اس کی نظیر ہے تعلیم نسواں کے اقلیتی اداروں میں زیر تعلیم ہزاروں مسلم لڑکیاں, جن میں گھر کی چھاڑ دیواری سے نکل کر کچھ کر گزرنے کی جستجو ہے.
یہ طالبات لڑکوں کے مقابلے زیادہ محنتی، ذہین اور حساس ہیں۔ اس کی دلیل ان کے ذریعے بورڈ امتحانات میں اکثر لڑکوں پر سبقت حاصل کرنا ہے۔ انڈر پریولیج کلاس سے آتی ہیں، بہت ہی اس سے آتی ہیں، اور وہ لڑکیاں بڑے اچھے نمبر یہاں سے لے کے جاتی ہیں، فیکلٹی میں ٹاپ کرتی ہیں، یونیورسٹی کی فیکلٹی میں ٹاپ کرتی ہیں، ہر سال تقریباً کرتی ہیں۔ ٹاپ کرنے والی لسٹ 70 سے ابو جاتی ہے، اور ہر سال ہماری 1-2 لڑکی 70 سے ابو لاتی ہیں۔ ان لڑکیوں نے ابتدائی تعلیم تک ہی محدود نہ رہ کر مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے کی ٹھان لی ہے۔ تعلیم نسواں کے تمام بڑے اقلیتی اداروں میں ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے سمارٹ کلاسز، کمپیوٹر لیبز، سائنسی تجربہ گاہیں اور انٹرنیٹ کی سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ انہیں وقتی تقاضوں سے بھی ہمکنار کیا جا سکے۔ ہر لیول پہ ٹیکنالوجی کیا، ووکیشنل سبجیکٹ کیے، کمپیوٹر کورسز کیے، کمپیوٹر لیب ہے، لینگویج لیب ہے، اور ہماری پوری لائبریری ڈیجیٹائزڈ ہے۔ جدید تعلیم حاصل کرنے کی سمت میں خواتین کی پیش قدمی یقیناً قابل ستائش ہے۔ اس سے ان کے بہتر مستقبل کی آس تو بنتی ہے، لیکن اس کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں گنے چنے تعلیم نسواں کے اقلیتی ادارے ہونے کے سبب بہت سی لڑکیاں داخلے سے محروم رہ جاتی ہیں، اس لیے ایسے مزید اداروں کا قیام اشد ضروری ہے۔ خواتین کی پرسنٹیج تو ہے ہی نہیں، خاص طور سے ہائر ایجوکیشن میں، تو مطمئن لفظ تو ان کی ایجوکیشن پہ آتا ہی نہیں ہے۔ سوال یہاں نیشنل ڈیولپمنٹ کا ہے۔ کوئی بھی نیشن ایک بڑی پرسنٹیج اگر اس کی ان ایجوکیٹڈ ہے، ان ایمپلائڈ ہے، غریب ہے، تو کیا وہ ڈیولپ کر سکتا ہے؟ تعلیم نسواں کا مستقبل سنوارنے کے لیے حال کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے، یعنی ان کے تحفظ کے تئیں سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے، جس کے ڈر سے اکثر والدین اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی ہمت نہیں جٹا پاتے۔ آپ کا پھر سے خیر مقدم شبستہ۔ تبدیلیاں آئیں، بہت کچھ بدلا، بہت کچھ بدلنے کو باقی ہے۔ کیا مسائل ہیں، کیا چیلنجز ہیں، کیسے ان کو آخر مسلمانوں میں تعلیم کو گھر گھر، عورتوں تک تعلیم کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں اب جو ہم تعلیم نسواں کے لیے ہمیں اویئرنیس کی کافی ضرورت ہے۔ اویئرنیس چاہے وہ انتظامیہ ہے جو مائنورٹی گرلز ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو اپنے آپ کو اویئرنیس کی اور ایڈوکیسی کی کافی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو دے شوڈ اپڈیٹ۔ گورنمنٹ کی طرف سے بڑے انیشیٹوز ہیں۔ جی، کافی سارے انیشیٹو۔ دیکھیں، اگر ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی، ہم بات کریں گے پری پرائمری کی۔ گورنمنٹ آف انڈیا کی ویمنس اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر بہت بڑی اسکیم ہے ICDS، جس کو ہم آنگن واڑی سینٹرز کے نام سے، تو لوگ اس کو بہت کیجولی لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، دیکھیں جو پری پرائمری آج کل کریچیز وغیرہ کھلے ہیں، تو وہ تو وہی کانسیپٹ ہے۔ تو اگر جن کے پاس وسائل نہیں ہے، ہر جہاں آنگن واڑی سینٹرز ہے، لیکن بچے کو تو ایٹ لیسٹ وہ ماحول دے سکے ہم کہ ریڈنگ، رائٹنگ اور اس کو نیوٹریشن کا، ہیلتھ کا تمام جی، یہ مسلمانوں میں خاص طور سے اوپن اسکول کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اور یہ اوپن اسکول کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اوپن اسکول کا یہ کانسیپٹ ہے، زیادہ تر ہماری عورتیں جو ہے ارلی میرج ہو جاتی ہے ان کو۔ بہت سے گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے، بہت سے علاقوں میں، کہ ان کو 10ویں کے بعد شادی کے لیے اسکول سے ڈراپ آؤٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے اندر وہ جاگ جاتے ہیں۔ جب آج کل دیکھیے اب ایڈمیشن لینا ہے بچے کو تو ماں کوالیفائڈ ہونی چاہیے، تو وہ پوائنٹس رکھے گئے ہیں۔ ماں باپ بھی اب چاہتے ہیں کہ ہم بچے کو بیٹر سے اچھی تعلیم دیں، تو اس کے لیے ان کا وہ جاگ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی راستہ ہو جس کے ذریعے ہم اور آگے پڑھیں۔ جو عورتیں چھوٹ گئی ہیں، جو بچیاں چھوٹ گئی ہیں ایجوکیشن کے لیے، ان کے لیے جو اوپن اسکولنگ کا بہت بڑا اہم رول ہم کر سکتے ہیں، جس میں وہ ریٹینشن ہو سکتا ہے ڈراپ آؤٹس کا۔ یعنی سوشل اویئرنیس کی بڑی ضرورت۔ بہت دیکھیں، اگر ہماری عورتیں پڑھ لکھ لیں گے، ان کو یہ سمجھ میں آئے گا ہمارے اسلام میں کیا رائٹس دیے ہیں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کیا رائٹس دیے ہیں، تو وہ آگے امپاور ہو سکتے ہیں۔ ان بیریئرز کو ہمیں توڑنا ہے۔
ہمیں اس طریقے سے اویئرنیس لانا ہے اور اچھے سے اچھے NGOs کو کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں پچھلے 30 سالوں میں ساؤتھ کا کام دیکھ لیجیے. ہم نے 2 کانوکیشنس میں گئے جہاں پہ MBBS کے ہم نے ساؤتھ میں دیکھے 80% لڑکیاں تھیں اور دونوں یونیورسٹیز میں لڑکیاں ٹاپر تھیں. میڈیکل پاس کرنا ایک آسان بات نہیں ہوتی ہے, وہ بہت مشکل ایگزام ہوتا ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 80% لڑکیاں ہیں اور اس میں بھی ٹاپ کر رہی ہیں لڑکیاں. ساؤتھ میں یہ کام شروع ہو چکا ہے, وہاں بہت وہ پہنچ بھی ہے. آپ دیکھ لیجئے ساؤتھ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسلی حیدرآباد میں میڈیکل کالج ہیں جو پردے میں خالی مسلم لڑکیاں وہی مینیج کر رہی ہے, وہی ایڈمنسٹر کر رہی ہے, وہی وہاں کی اسٹوڈنٹس ہیں, وہی وہاں کی نرسز ہیں, وہی وہاں کی پیرامیڈیکل سٹاف ہے. آپ دیکھیں بہت اچھا میڈیکل کالج, اور وہ ہندوستان کا واحد ہے جو مسلمانوں نے قائم کیا ہے, وہ حیدرآباد میں ہے, اور ایکسکلوسیولی فار ویمنس. اب آپ کو مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں بہت برائٹ آ رہا ہے. اچھا, نظر بہت برائٹ آ رہا ہے, کیونکہ اب ماں باپ جو ہے چاہے وہ بہت ہی نچلے طبقے سے, جیسے ڈومیسٹک ہیلپ ہوتے ہیں, وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے اس کو اچھے اسکول میں ہم بہت کام کریں, وہ کام بچوں کو پڑھاتی ہیں. ہاں, تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے اسکول میں بھیجیں بچے کو جہاں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم پڑھیں. ماں باپ مائنڈ نہیں کرتے ہیں, وہ دن رات کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں علی گڑھ کا ماحول ہے, علی گڑھ میں ایک بار گئی ایک پروگرام میں, تو وہاں کسی صاحب نے کہا ہمارے یہاں سب باہر کے لوگ ایک ایک کمرے میں رہ کے ماں باپ آ رہے ہیں, بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. یعنی کہ ان کو بھی اب ہوا کہ وہاں ماحول ہے, علی گڑھ میں ماحول ہے, تو وہاں ایک ایک کمرہ کرائے پہ لے کے بہار سے آ رہے ہیں, یو پی کے الگ الگ علاقوں سے آ کے یا ہریانہ سے آ رہے ہیں, اور بچوں کو وہاں تعلیم دے رہے ہیں. ایک طرف یہ ترقی ہے, ایک طرف مسائل بھی ہیں کہ ہمارے عورتیں ابھی بھی ان کا تناسب کم ہے اسکولوں میں, خاص طور سے مشرقی ہندوستان میں اور شمالی ہندوستان میں. اس کے لیے بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور بہت اپنی گراں قدر باتوں سے ہمارے ناظرین کو واقف کرایا. میں آپ کا کہ اس پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ناظرین, یہ پروگرام آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے شب و روز کی سیریز میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.